تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ کسی بھی پڑھے لکھے آدمی سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، آپ کو اللہ نے کیوں پیدا فرمایا، تو یہ ہر آدمی بتا سکتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم اللہ کی بات مانیں۔ یہ بات عام ہے بالکل۔ اب اللہ کی بات ماننے کا مقصد کیا ہے؟ عبادت۔ اب اگر آپ کسی سے یہ پوچھیں کہ بھئی آپ عبادت کیوں کر رہے ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے کہ آپ عبادت کیوں کرتے ہیں، تو میرے اور آپ جیسا کوئی آدمی ہوگا تو وہ یہ جواب دے گا کہ ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرما دے۔ یہ عام جواب ہے۔ ہر آدمی یہی کہے گا کہ بھئی ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم اور بزرگ پنجاب کے رہنے والے تھے۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اپنے 50 مریدین کے ساتھ آئے اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ۔ شان و شوکت کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے کپڑے اچھے پہن رکھے تھے اور بہت زیادہ سامان اور مال و متاع ان کے پاس تھا۔ شان و شوکت کا مطلب یہ کہ بہت زیادہ مجاہدہ اور نہایت اللہ والے لوگوں کے ساتھ جمنا بہ رہی تھی، طغیانی آئی ہوئی تھی، سیلاب آیا ہوا تھا، کشتی ڈالنے کی کسی میں ہمت نہیں تھی۔ مولانا عبدالرحیم صاحب رائے پوری نے فرمایا کہ بیٹے جتنے بھی آپ لوگ ہیں سب اپنا اپنا مسلح ڈالو اور پار ہو جاؤ۔ وہاں آج کل کے پیروں اور مریدوں کا تو مسئلہ تھا نہیں، سب نے حضرت کے ساتھ مسلح بچھا دیا اور سب اپنے اپنے مسلحوں پر بیٹھے اور ادھر سے بیٹھے ادھر پار ہو گئے۔ جمنا بہتی رہی۔ اب مخلوق دیکھ رہی ہے سبحان اللہ، کیا اللہ والے لوگ ہیں، واہ واہ کیا اللہ والے لوگ ہیں۔ جب یہ گنگو پہنچے، وہاں سے 4-5 کلومیٹر ہے، تو مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نکل جاؤ ہمارے یہاں سے۔ کیوں آئے ہو؟ تم شوبدہ دکھانے کے لیے آئے ہو؟ لوگ بڑے خوش ہو رہے ہو کہ جمنا کے پانی پر بیٹھ کر آ گئے ہو، نکلو یہاں سے۔ ایسے شوبدے بازوں کی، ایسے ریاکاروں کی ہمارے یہاں حاجت نہیں ہے، آگو یہاں سے۔ دیکھا ہم نے وہ اللہ والے تھے لیکن ان سے بھی بڑے اللہ والے وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا جاؤ بھاگو یہاں سے، تم لوگ اس قابل نہیں ہو کہ تم میرے پاس ہو۔ کہا حضرت غلطی ہوگی، معافی، آپ معاف فرما دیں۔ مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بیعت کیا، خلافت دی اور فرمائے 50 مریدین بھی تمہارے لے جاؤ۔ حضرت میں کیا کروں؟ جاؤ رائے پور چلے جاؤ۔ اب رائے پور گئے تو وہاں ایک باغ تھا جو 40 سال سے خشک پڑا ہوا تھا، بالکل سوکھ گیا تھا، کوئی جھاڑ کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر ایک پتا بھی ہو۔ کوئی حاجی صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ باغ تو میرے کسی کے قابل ہے نہیں، سارا سوکھ گیا ہے، آپ اسی میں اپنی جھونپڑی بنا لیں اور یہی رہ جائے۔ چلو بھائی اچھی بات۔ اب جب ذکر و اذکار ہونے لگا، خانقاہ بن گئی، کئی ایکڑ میں باغ تھا وہ۔ چند دن کے بعد سارا باغ جو ہے ہرا ہو گیا۔ 40 سال کے بعد سوکھے ہوئے درخت اللہ کے ذکر کی برکت سے سب کے سب ہرے ہو گئے۔ میرے بھائیو، انسان ذکر کرتا ہے تو اس کا دل صحیح نہیں ہوتا ہے، یقیناً ہوتا ہے۔ جب درختوں پر، زمین پر اس کا اثر پڑ سکتا ہے تو انسان کی جو یہ زمین ہے، یہ قلب ہے، اس پر بھی اثر پڑتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت نے سوچا کہ بھائی وہی پوچھنے والے نے سوچا کہ وہی جواب دیں گے جو سب لوگ دیتے کہ بھائی ہم جنت کی طلب میں عبادت کرتے ہیں، دوزخ کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں۔ تو شاہ عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی ہم تو اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہی عبادت کے لیے۔ اب ہمارا کام جو ہے وہ عبادت کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے، قبول کرنا نہ کرنا یہ تو اللہ کا کام ہے۔ جو کام اللہ نے لگا دیا اس کو کرتے ہیں۔